بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ کل سے ہم حضرت عزیر پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے وہ نبی تھے جو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، یہ حافظ توریت بھی تھے۔ یہ اللہ کے نبی بنی اسرائیل کے اوپر آئے تھے، اور بنی اسرائیل کی عادات اس ٹائم تک بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، اور یہ لوگ حد سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر حضرت عزیر کو نازل کیا۔ تو یہ ایک بادشاہ تھا ادھر جو ظلم و ستم بہت زیادہ کرتا تھا۔ وہ بہت سے علاقوں کو لوگوں کو قتل کرتا ہوا بابل تک پہنچا۔ تو اس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ بابل پر اپنی فوج کے ساتھ اس نے حکومت کی، اور طوفان کی طرح اور آندھی کے طرح رستوں کو عبور کرتا ہوا یہ فلسطین تک پہنچا، اور اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم وہاں پہ جاری رکھا۔ اس نے بہت زیادہ توریت کے حافظوں کو شہید کیا، اور علماء جو تھے توریت کے ان کو بھی شہید کیا، اور ان کو زندہ جلا دیا، اور باقی لوگوں کو اس نے قیدی بنا کر یہ بابل لے آیا۔ تو اس نے لوگوں کو اس قدر بھیڑ بکریوں کی طرح شہید کرنا شروع کر دیا، اور بھیڑ بکریاں بنا کر یہ بابل لے کر آ گیا۔ حضرت عزیز بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے جو بخت نصر لے کر آیا تھا۔ اس نے ہر طرف خون بہا دیا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور حضرت سلمان کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس نے ہیکل سلمانی کے جو موجود چیزیں تھیں سب چیزیں تباہ و برباد کر دی تھی۔ اس نے جتنے بھی کتب تھے سب کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس نے ایون کہ توریت کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اس کے سارے نسخے جلا دیے تھے، اور اس نے غائب کروا دیا، تو تابوت سکینہ کو بھی غائب کروا دیا تھا۔ توریت کی تمام چیزیں اس نے غرق کر دی تھی، اور اس نے سب چیزیں جلا دی تھی۔ حضرت عزیر بھی کافی عرصے تک وہاں پہ قید رہے بابل میں، دوسرے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح وہ بھی وہاں پہ قید رہے۔ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ آپ 40 سال کی عمر تک قید رہے۔ حضرت عزیر کو یہ جب بابل کی طرف ان کو قید ملی، تو خداوند کریم کے حکم سے یہ دوبارہ جب قید سے رہا ہوئے، تو فلسطین کے تمام لوگوں کو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا فلسطین میں، اور اللہ پاک کا پیغام ان کو دیا۔ یہ اس ٹائم پہ یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ حضرت عزیر کو سمجھتے تھے کہ خدا کا بیٹا، جس طرح عیسائی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، اسی طرح اسرائیلی جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی لوگ تھے جو یہ چیز انہوں نے مشہور کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے جن کا نام عزیر ہے، اور آج بھی یہود یہی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر جو تھے اللہ کے بیٹے تھے، اس لیے اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا، اور کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن توریت کو حفظ کر لیا تھا، تو قرآن کو نہیں توریت کو حفظ کر لیا تھا بچپن میں ہی، اس لیے یہ تمام چیزیں تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو سناتے تھے کہ توریت میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت اور بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک شہاب اترا تھا جو حضرت عزیر کے سینے میں سما گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے توریت کے جتنے بھی اس کی نسخے سے تمام لوگوں کے ساتھ بیان کیے تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ آپ نے بہت زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ یہ چیزیں کی، اور سب لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالیں۔ شروع میں بنی اسرائیل حضرت عزیر کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، یہ حضرت عزیر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اور حضرت عزیر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور ان کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ جہالت پہ اتر آئے، اور حضرت عزیر کے ساتھ یہ کرنا شروع ہو گئے کہ بھی بنی اسرائیل حضرت عزیر کے ساتھ
یہ ان کے اندر نفرت پیدا ہونا شروع ہوگی اور دوبارہ سے بت پرستی کی طرف یہ چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قوم کو سزا دیتا ہے جو عذاب الہی دیتا ہے، جو ہمیشہ غلط کام کرتی ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے بھی ویسے ہی جہالت کا کام شروع کر دیا۔ اللہ پاک کو ان پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس طرح عذاب الہی ان پر نازل ہوا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ ان کو وہ بادشاہ کی شکل میں ہی ایک ظالم بادشاہ ملا تھا انہیں، بخت نصر۔ تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کا قصہ یہیں تک تھا، یہ آج کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج کل حضرت عزیر کا قصہ آپ سے بیان کر رہی ہوں، تو آپ اس پہ عمل کریں، وظیفے پہ، اور قصے کو دیکھیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو کل نئی ٹاپک کے پہ بات کریں گے اسی نبی کے بارے میں، تو اب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔